آج مجھے کہہ لینے دو, کھل کے کہہ لینے دو. لوگ دلیلیں دیتے پھرتے ہیں, کہتے ہیں جی ایک وہ پینٹ کوٹ والا مولوی ہے, اس نے اینک بھی لگائی ہے, داڑھی بھی رکھی ہے, پینٹ کوٹ بھی پہنتا ہے, اس نے جی 1500 بندہ ایک دن مسلمان کر دیا, ایک دن 1000 مسلمان کر دیا. پر پتہ ہے وہ بدبخت کہتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے امیر المومنین یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں کیا کروں اس کے 1500 مسلمان کو یا 2000 اس کے کلمہ, اور وہ جی بڑی دلیلیں دیتا ہے. وہ دلیلیں سنبھال کے رکھے, وہ دلیلیں جو جی بڑے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. تو کربلا کے موقع پر زیادہ لوگ یزید کے ساتھ تھے, زیادہ لوگ. ہم کثرت کے قائل نہیں, ہم حق کے قائل ہیں. ہم اب چھوڑ دو بات, دلائل کی طرف آؤ. عجیب تماشا ہے. اور ایک مولوی صاحب اس کی حمایت کر رہے تھے, کہتے نہیں بندہ ٹھیک ہے, وہ بھول گیا تھا, اصل میں قصور عبید اللہ ابن زیاد کا تھا, اصل میں غلطی عمر بن سعد کی تھی, تو یزید کو زیادہ الزام نہیں دینا چاہیے. میں نے کہا بڑی تمہاری قریبی رشتہ داری ہے یزید کے ساتھ, تو اللہ سے دعا کیوں نہیں مانگتے کہ تمہارا حشر یزید کے ساتھ کرے؟ مانگنی چاہیے نا دعا. کیا خیال ہے آپ کا؟ ہم الحمدللہ جمعے والے دن مسجد میں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں, یا اللہ ہمارا حشر امام حسین کے غلاموں میں کرنا. تو بھی کرنا جرت کر, جرت ہماری جرت دیکھ. ہم یہ نہیں کہتے ان کے ساتھ کر, ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمارا حشر ان کے, ہماری جرت دیکھو, ہم ان کے غلاموں میں, قدموں میں, نوکروں میں بیٹھنے کو دعا مانگ رہے ہیں. یا اللہ ہمارا ان کے غلاموں میں, غلاموں کے. تو بھی جرت کر دلیری, کر جرت, کہ یا اللہ میرا حشر یزید کے ساتھ کر دلیری. اگر اتنا ہی اچھا تھا تو بے شرمو اتنا ظلم نہ کرو, اتنی زیادتی, اتنا ظلم نہ کرو. یہ ظلم ہے. امام حسین جمعے والے دن خطبہ پڑھنے لگے, جمعے سے پہلے امام حسین نے خطبہ پڑھا, اور آپ نے ایک جملہ کہا جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. آپ نے فرمایا یزید کو جا کے بتا دو کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. او کیا فکرہ ہے امام علی مقام کا. فرمانے لگے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت, اور آپ فرمانے لگے بتاؤ اس وقت پوری دنیا میں کوئی نبی کا نواسہ موجود ہے میرے سوا؟ حضرت آدم سے لے کر مصطفیٰ کریم تک اس وقت پوری دنیا میں کوئی نبی کا نواسہ ہے؟ اور فرمایا اگر میں ہی ہوں پوری کائنات میں. لوگ کہتے ہیں فلانا علامہ صاحب کی تبلیغ بڑی ہے, ہم سے بڑا کون ہوگا تبلیغ کی بات کرنے والا؟ لیکن ڈرو اللہ سے, ڈرو, گمراہ نہ کرو قوم کو. یہاں تباہی اتر گئی ہے, کوئی بڑی داڑھی رکھ کے معاذ اللہ تعالیٰ اہل بیت کے بارے میں بکواس کرتا ہے, اور کوئی بالکل داڑھی مڈا کے ننگا سر کر کے ممبروں پہ ناچتا ہے اور صحابہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے. میرے مصطفیٰ کے پاس اگر ابو بکر آئے ہیں تو وہ بھی شان والے ہیں, اور اگر بی بی عائشہ صدیقہ ان کے بستر پہ رہی ہے تو وہ بھی شانوں والی ہے. مولا علی شیر خدا کے بارے میں جو بات کرے پکا بے ایمان ہے. عجیب تماشا لگ گیا ہے جی. جو رب نبی پاک کے جسم کے قریب مکھی نہیں آنے دیتا, وہ گندا بندہ حضور کے قریب آنے دیتا ہے؟ عجیب تماشا ہے. امت کو تباہ کر رہے ہو, کافر کو موقع دے رہے ہو یہ کہنے کا کہ تمہارے نبی کے پاس بیٹھنے والے ٹھیک نہیں تھے. اگر حضور کے پاس بیٹھنے والے ٹھیک نہیں تھے تو بعد والے کیسے ٹھیک ہو گئے؟ تو یہ باز آنا چاہیے ان بے شرموں کو. یہ امت میں تفرقہ ڈالتے, بے حیائی کرتے. سنو اور یاد رکھو, حضرت امام حسین نے خطبہ پڑھا نا جب جمعے والے دن, فرمایا مجھے پہچانو تو میں کون ہوں؟ تو عمر بن سعد بولا, پکے نمازی بولے. عمر بن سعد کہنے لگا حسین جلدی کر, ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے. بلے ہو نمازیو, جلدی کر ہمارا. آئے ہائے کیا نماز ہے. یعنی نبی پاک کے نواسے کو شہید کریں گے اور شہادت کے بعد جمعہ پڑھیں گے, اور نماز میں کہیں گے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. ان کو شہید کر کے قتل کر کے جمعے کا خطبہ دیا جا رہا ہے اور نماز پڑھی جا رہی اللہم صلی علی محمد و علی. تو میرا سنی بڑا بھولا ہے, کہتا ہے جی وہ زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں. تو زیادہ نمازیں تو عمر بن سعد بھی پڑھتا تھا. تو بھولا او خدا کے. دیکھیں نا جتنی نماز کی اخلاق کی بات شاید میں کرتا ہوں, آپ کو جماعت میں کم لوگ ملیں گے, لیکن یاد رکھنا نماز عقیدہ نہیں, روزہ عقیدہ نہیں. عقیدہ حسین ہے, عقیدہ حسن ہے, عقیدہ علی ہے, عقیدہ عثمان غنی ہے, عقیدہ عمر فاروق ہے. میں اس شخص کو کیا کروں
مجھے اس شخص کی کیا ضرورت ہے جو ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے حسین ابن علی باغی تھے؟ وہ شخص، اس کی نماز روزہ حج زکات دیکھا جائے گا؟ آؤ قرآن مجید سورہ شورا آیت نمبر 23، گھر جا کے قرآن مجید کھولو، یہ والی آیتیں بھی پڑھا کرو، یہ والی بھی کھولا کرو۔ صحابہ جمع ہو کے نبی پاک کے پاس آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خرچے زیادہ ہیں، آمدن کا ذریعہ کوئی نہیں۔ جس طرح آج لوگ ہر پیر صاحب سے نہیں پوچھ رہے، علامہ صاحب سے، کہ آپ کام کوئی نہیں کرتے، کپڑے پھر بھی سفید پہنتے ہیں، کیا ذرائع آمدن ہے، پھر بھی آپ گاڑی میں گھومتے ہیں۔ ہمارا تو پروگرام تھا مولوی بھوکا مر جائے، پر اس کے پاس آتے ہیں تو یہ تازی چائے پلاتا ہے، کیا مطلب، کس طرح کا رویہ ہے؟ صحابہ کے بار وہ یہ نہیں سوچتے تھے آتے کہاں، وہ کہتے تھے آگے بڑھ کے حصہ ڈالیں۔ وہ سارے آگے بڑھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخراجات زیادہ ہیں، ذرائع آمدن بظاہر کوئی نہیں، نذرانوں پہ اعتراض نہ کیا کرو، نذرانہ دینا نبی پاک کی سنت ہے، نذرانہ قبول کر لینا نبی پاک کی، بولو، حضور کی سنت ہے۔ تو صحابہ جمع ہو کے آئے، ایک جگہ پہ میٹنگ کی، کہا تھوڑے سے پیسے ہر مہینے پیش کریں گے۔ تو حضور سے بات کون کرے گا پیسوں کی؟ کہا ہم نے نہیں کرنی، نبی پاک کے چچا جناب عباس کریں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے لگایا گیا، جناب عباس آئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیسے لے کے آئے، اور سیانے بندے تھے، انہوں نے بڑی سمجھداری والی، عقل مندی والی بات چھیڑی۔ یہ نہیں کہا کہ حضور ہم یہ نذرانہ دیں گے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں پتہ ہے آپ کی مذہبی مصروفیت اتنی ہے کہ آپ کو ٹائم نہیں ملتا کاروبار کرنے کا، اگر آپ کام کریں گے تو پھر آپ کس طرح کر کے دین کا کام ہو سکے گا، اور یا رسول اللہ آپ نے جو ہمارے لیے کیا ہے اس کا ہم بدلہ نہیں دے سکتے، ایک حرف کا بدلہ نہیں دے سکتے، حضور یہ تھوڑا سا نذرانہ ہر مہینے لایا کریں گے، قبول کر لیں۔ نبی پاک کے سامنے رکھا ہی تھا کہ اللہ کا قرآن بول پڑا، کا کل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب ان سے فرما دو کہ میں نے تمہارے لیے بڑی تکلیف سہی ہے، پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ہاں اگر تم نے کچھ کرنا ہے الا المودۃ فی القربى، تو میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا، میری ختیجہ سے پیار کرنا، میری عائشہ کا ادب کرنا، میرے قریبیوں کا احترام کرنا۔ یا رسول اللہ ازواج تو گھر میں ہے ہی، قریبی کوئی اور بھی خاص ہے جس کا ادب کرنا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا ہاں، علی، فاطمہ، علی اور فاطمہ کی اولاد، فرمایا ان کا ادب کرتے رہنا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے میرے ساتھ بڑا ہی اچھا سلوک کیا ہے۔ کہا ان کا ادب کرنا، جناب علی، سیدہ فاطمہ، اور دونوں کی ان کا ادب کرنا فرائض دین، اہل بیت کا ادب کرنا فرائض۔ جب کوئی شخص مسلمان ہو جاتا ہے، مومن ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ایک بڑے منصب پر فائز ہوتا ہے۔ کلمہ پڑھتے ہی اسے یہ اعزاز نصیب ہو جاتا ہے کہ کنتم خیر امت۔ اب وہ عام لوگوں میں سے نہیں ہے، وہ خاص لوگوں میں سے ہے۔ ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ وہ اپنے منصب کو پہچانے، اس پر غور کرے کہ دراصل میرا مقام کیا ہے۔ سب سے زیادہ انسان کا نقصان اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے منصب کو نہیں پہچانتا اور اپنے منصب کے معیار کے مطابق اپنا وقت نہیں گزارتا۔ جب کوئی شخص مسلمان ہو جاتا ہے، مومن ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے اسے بے پناہ انعامات ملتے ہیں۔ صرف ایک کام پر اسے توجہ کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرے۔ ایمان کے بعد وہ اعمال صالحہ سے اپنی زندگی کو آراستہ کرے۔ عام لوگوں کی طرح، عام انسانوں کی طرح مرضی کا کھانا پینا، مرضی کا سونا جاگنا، مرضی کا آنا جانا اس کا نہ رہے، بلکہ اس کی زندگی محتاط ہو۔ وہ اب شتر بے مہار نہیں ہے، آزاد نہیں ہے، وہ اللہ رسول کا پابند ہے۔ ان احکامات کی روشنی میں اپنے معاملات کو مرتب کرے، اعمال صالحہ اختیار کرے۔ اس کے بعد اسے کیا ملے گا
کیا دیا جائے گا، انعامات کیا ہوں گے، اس کا بندہ کوئی بھی شمار کر ہی نہیں سکتا۔ یعنی مومن وہ خوبصورت جماعت ہے مسلمان، شرط یہ ہے کہ اسے نہ پتہ چلے کہ میں ہوں کیا۔ وہ اقبال نے کہا تھا کہ عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، پر تیری نظر سے تو پوشیدہ ہے آدمی کا مقام۔ جو بندے کو نہیں پہچان سکا وہ اتنا اوپر کیسے جائے گا؟ یہ جو ہے نا تھوڑا شناسائی کرنا کہ میں کیا ہوں، میرا منصب کیا ہے، میرا معیار کیا ہے، اور اپنے منصب کے مطابق اپنی زندگی، یعنی مومن کا ایک منصب ہے کہ وہ مومن ہے، وہ عام نہیں ہے۔ اس نے جب حوالہ دینا ہے تو اس نے امام الانبیاء کا حوالہ دینا ہے۔ یعنی وہ جب کہتا ہے نا میں نے تعلیم لی ہے اور میں نے روشنی لی ہے اور میں نے فیض پایا ہے اور میں نے تربیت لی ہے اور میں نے کلمہ پڑھا ہے، تو پھر اس نے کلمہ پڑھا ہے امام الانبیاء کا، نبیوں کے امام کا وہ غلام ہے۔ اور جو یعنی سرکار کی تعلیمات وہ ہیں کہ ایسا نہیں کہ حضور نے کوئی صرف اچھی بات کی ہے، نبی پاک نے وہ بات کی ہے جس سے زیادہ اچھی بات ہو سکتی نہیں، اس سے زیادہ بڑی بات ہو سکتی وہ ہاتھ ہے نا۔ تو اس کو تو تعلیمات ملی ہیں سب سے زیادہ معیاری۔ تو اب یہ کہے جی نہیں جی میں تو بڑا گناہگار بندہ ہوں جی، میں تو بڑا عاجز بندہ ہوں جی، میں تو بڑا مسکین بندہ، آپ دعا کریں جی میں نیک ہو جاؤں۔ تو بھئی تو اپنا منصب تو پہچان، بھلا تو کون ہے، تو کون ہے، منصب پہچان اپنا۔ تو یہ ہیلے بہانے نہ کر، یہ کمزوری نہ دکھا، تو دیکھ تیری نسبت کہاں ہے۔ ان کا دیوانہ ہوں، ان کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں؟ تو دیکھ تیری نسبت کہاں کی جاتی ہے۔ رب فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے اعمال صالحہ کیے۔ بڑی جگہوں پہ بڑے فضائل ہیں، بڑی جگہوں پہ بڑا ثواب ہے، نماز کا یہ اجر ہے، روزے کا یہ اجر ہے، زکوٰۃ کا یہ اجر ہے، صدقے کا یہ اجر ہے، حسن اخلاق کا یہ اجر ہے، مختلف اجر ہیں، کہیں 10 گنا ہے اور کہیں 700 گنا بھی ہے۔ یہ ساری باتیں بیان کی، لیکن اس آیہ کریمہ میں فرمایا بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، یا اللہ تو انہیں کیا دے گا؟ فرمایا لہم اجر غیر ممنون، میں انہیں وہ اجر دوں گا جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ لا متناہی اجر، لا متناہی۔ شرط کیا ہے؟ کہ انسان اپنے وقت کو بیکار نہ گزارے، یہ نہ ضائع نہ کرے اپنے آپ، یہ ساری زندگی صرف یہی نہ کہتا رہے کہ بس یہ رمضان کے بعد میں نیک ہی ہوں، میں حج کر رہا ہوں اس کے بعد میں بالکل بچے بیال ہوں، پھر میں بالکل، ساری زندگی منصوبہ بندی میں گزر گئی، ساری زندگی ارادوں وعدوں میں بیت گئی، ساری زندگی ہاتھ ہی کھڑے کیے کہ آج کے بعد نماز پڑھوں گا۔ یہ اپنے وقت کو ضائع نہ کرے۔ ہمارے ہاں نا وقت ضائع کرنا سب سے بڑا نقصان ہے۔ مومن کے پاس تو لامتناہی اجر ہے، لامتناہی اجر۔ مومن تو کچھ نہ کرے، صرف مسکرا کے ملاقات ہی کر لے تو محبوب فرماتے ہیں رب اس پر بھی صدقے کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اور یہ ایز اے اسپیشل کوئی کام بھی نہ کرے، ایز اے اسپیشل کوئی کام نہ کرے کہ میں یہ خاص کر کے یہ کام کرنے لگا ہوں، یہ ایز اے اسپیشل نہ بھی کرے۔ یہ جو روٹین میں کرتا ہے نا وہ صحیح کر کے کرے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ جو کرتا ہے نا وہ تجارت کرے روز پیسہ کمائے، کوئی حرج نہیں، صبح شام تجارت کرے، پر سچ بول کے کرے، پر دیانتداری کے ساتھ کرے۔ یہ مومن ہے تو مومن ہو، یہ تجارت ہی کرے، کوئی منع نہیں، اس کو کوئی نہیں کہہ رہا کہ تو دکان چھوڑ کے آ، فرائض ادا کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، کھل کے کرے تجارت، پر تجارت حضرت ابو بکر صدیق سے سیکھ کے کرے، حضرت عثمان غنی سے سیکھ کے کرے تجارت، کون منع کرتا ہے؟ پر سیدنا عبد الرحمن ابن عوف سے سیکھ کے کرے، کون منع کرتا ہے؟ تجارت کرے، دکان پہ بیٹھے، کاروبار کرے،
یہ ملکوں میں جائے کرے، کوئی منع نہیں کرتا، بلکہ سیاستہ میں حدیث موجود ہے، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو سچ بول کے تجارت کر، اللہ قیامت کے دن تجھے نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ تو بے شک عمرے تھوڑے بھی کر، پر تجارت سچ بول کے کر۔ تو بے شک صدقات و خیرات نفلی تھوڑے بھی کر، لیکن تجارت، ناراض ہو گئے آپ لوگ، تجارت سچ بول کے، جو کام کرتے ہیں وہ کام تجارت سچ بول کے کر اس کے اندر۔ اور پھر ایک کام اور ہے، تاجر مالدار لوگ نفلی صدقات تھوڑے بھی کریں، لیکن وہ تھوڑی نا غریبوں پر ویسے ذرا نرمی کر دیں۔ میں محفل نعت کا بڑا سپورٹر ہوں، مخالف نہیں ہوں، بہت بڑا سپورٹر ہوں۔ نعت تو ہمارا ایمان ہے، نعت تو ذوق ہے، لیکن ایک بہت بڑی محفل نعت کے سٹیج سے میں نیچے اتر رہا تھا تو ایک شخص مجھے بڑے 3-4-30 سیکنڈ کے لیے صرف ملے ہوں گے، تو میرے کان میں کہنے لگے، مزدور آدمی ہوں، بہانہ ڈھونڈا ہے پیغام پہنچانے کا، یہ بڑی محفل کرانے والے سیٹھ صاحب سے کہنا ہم ان کے ملازم ہیں، کو مہربانی ہم پہ بھی کر دیا کرے، تھوڑی آج بھی کیتی جاندے ہو، نال لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو۔ پھٹ دلاں دے سیندے نہیں، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں۔ یہ دیکھو درویش کا درد کیا ہے، وہ کہتے ہیں تسی پھٹ دلاں دے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو بس نفل ہی نیتی جاندے ہو، او دسو تے سی بلے شانو ایک ہی کیتی جاندے ہو۔ یہ کون سا سبق یاد کیا ہے؟ من چاہی زندگی والا، اپنی طبیعت کے مطابق چیزوں کو لینے والا، سچ بول کے تجارت۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایک تاجر کے لیے فرمائے گا کہ جا میں نے اپنے فضل سے تجھے جنت عطا کی۔ رب کا بندہ ہے، احساس بڑا ہے، طبیعت بڑی نرم ہے، عرض کرتا ہے مالک میں گناہگار ہوں، اور من آنم کے من دانم، جو میں ہوں میں جانتا بھی ہوں، اللہ مجھے اپنے اعمال کا پتہ ہے، پر یہ مہربانی میرے لیے اتنا کریمانہ فیصلہ کہ میرے لیے جنت کا اعلان، مجھے پتہ چل جائے کہ وہ کیا چیز سبب بنی تھی میرے جنت میں جانے کا۔ تو حضور فرماتے ہیں رب کریم اس بندے سے فرمائے گا تو تجارت کرتا تھا، پھر کچھ لوگ ادھار بھی لے جاتے تھے، پھر تو اپنے پیسوں کے تقاضوں کے لیے اپنے ملازمین کو بھی روانہ کرتا تھا، مالک میں کرتا تھا، تو رب فرمائے گا تو کہا کرتا تھا کہ جو جان بوجھ کے نہ دے اس پہ سختی کرنا، اور جو تنگ دست ہو اسے گنجائش دے دینا، کوئی نہیں ہمارا کام چلتا ہے، آ جائیں گے پیسے، جو تنگ دست ہو اسے مہلت دینا، تم کہتے تھے مالک میں کہتا تھا، تو رب فرمائے گا تو دنیا میں میرے بندوں پہ آسانی کرتا تھا، میں تیرے اوپر آسانی نہ کروں، تیرے اوپر مہربانی نہ کروں؟ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں تو اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا، اور یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساگر، یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساگر۔ او غم حیات کے ماروں کا احترام کرو، غم حیات کے ماروں کا احترام کرو، کچھ زندگی سے نفع لیں، اب اور کچھ نہیں کر سکتے تو اپنا کام ہی صحیح کر کے کریں۔ دیکھو نا حضور نے فرمایا جو محنت کر کے روزی کمائے، یعنی وہ روزی کما رہا ہے پر محنت کرے، مشقت کرے، فرمایا جو محنت کر کے روزی کمائے اللہ کا دوست ہے۔ لیکن مزدور کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ چائے پینے جائے اور 1.5 گھنٹہ چائے پیتا رہے، وہ نماز کے لیے جائے اور اس کی نماز ہی 1.5 گھنٹے میں ختم ہو، یہ اسے بھی حق نہیں پہنچتا، وہ بھی دیانتداری کا مظاہرہ کرے، اپنے کام کو ٹھیک کر کے کیا جائے، اور پھر زندگی میں نا خیر کو جانے نہ، آپ کی توجہ ہے میری بات پر، اپنے کام کو ٹھیک کر کے کیا جائے اور نیکی جانے نہ دی جائے، خیر کا کام جلدی سے کر لیا جائے، جلدی سے۔ ہمارے ہاں نا بہت بڑی مشکل یہ ہے کہ بہت سارے لوگ زندگی میں بسم اللہ ہی نہیں پڑھتے نیکی کرنے کی، آغاز ہی نہیں کرتے،
وہ کہتے ہیں میں نے کوئی بڑی ساری نیکی کرنی ہے، بڑی ساری، یعنی کوئی لاکھوں کروڑوں کی نیکی ہوگی تو پھر ہی کروں گا۔ خیر کا کام جو ہاتھ آتا ہے وہ کر دیں۔ مسجد میں کروڑوں لگانا ہی صرف نیکی نہیں، مسجد میں جھاڑو دینا بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ چلو یہ میں نہیں کر لیں، یعنی کبھی کبھی موبائل چھوڑ دینا بھی نیکی ہے، اس پر بھی تھوڑی توجہ کر لیں کہ اور بھی کچھ غم ہے زمانے میں محبت کے سوا۔ عزیز دوست، کوئی خیر کا کام ہم سے ہو جائے، کوئی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے دیکھا کہ مسلمانوں کے رستے میں درخت ہے اور وہ تکلیف دیتا ہے۔ ویسے تو اسلام درخت لگانے کی بات کرتا ہے، لیکن وہ درخت تکلیف دیتا تھا۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ کانٹے دار تھا، اور بعض میں ہے کہ بیچ لگا ہوا تھا بالکل مین سڑک کے، تو لوگوں کو دشواری ہوتی تھی۔ ایک شخص نے کہا، وہ ہمارے یہاں پتہ کیا ہوتا ہے، کوئی کھڈا چھوٹا سا پڑ جائے نا کہیں، تو روز لوگ وہاں سے گزرتے ہیں، روز تبصرہ کرتے ہیں، دیکھو جی یہ کھڈا نہیں گورنمنٹ بند کر رہی۔ بھئی یہ تو اتنا مشکل کام ہی نہیں جس کے لیے پہلے اسمبلی میں بل پاس کیا جائے۔ آپ کی گلی ہے، آپ کا بازار ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے گاڑی سائڈ پہ کریں اور تھوڑی سی مٹی ڈلے گی، اس کو بند کر دیں، بڑے سارے لوگ تکلیف سے بچ جائیں گے۔ لیکن چونکہ مزاج تبصروں کا ہے، میں ایک جگہ پہ تھا، کچھ زیادہ بڑے لوگ وہاں جمع تھے، تو چونکہ ہم نے ٹائم گزارنا ہوتا ہے تو اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ پاکستان پہ تبصرہ کرو، اور تبصرہ بھی یہ کرو کہ پاکستان کی کوتاہیاں بیان کرو۔ یہ آج کل ہماری ہابی ہے، یہ غیروں کو نہیں کام کرنا پڑ رہا، ہم سارا خود ہی کر لیتے ہیں۔ کمزوریاں بیان کرو مولویوں کی، پیروں کی، اور اس کے بعد سیاستدانوں کی، پھر فلانے کی، شروع ہو جاؤ۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے حالات کیسے چل رہے ہیں؟ میں نے کہا بڑے اچھے، اللہ کا بڑا، وہ پریشان ہی ہو گئے بہت زیادہ، جس طرح آپ نہیں ہو گئے ساری، وہ بھی سارے پریشان ہو گئے کہ حالات اچھے چل رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا پتہ مسئلہ کیا ہے میرا اور آپ کا؟ ہم رہتے ہیں ناراض لوگوں کے درمیان، ہر بندہ کسی نہ کسی سے ناراض ہے، ہم نہ ناراض لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، لہٰذا ہم سارے بھی ناراض ہی رہتے ہیں، جس سے دیکھ لیں وہ کسی نہ کسی سے۔ ہم نہ خوشیاں بانٹنا نہیں چاہتے، خوش ہونا نہیں چاہتے، خوشی تقسیم نہیں کرنا چاہتے، لہذا ہم نے اس کا حل یہ نکالا ہے کہ کوتاہیاں بیان کرو، کمزوریاں بیان کرو۔ مسلمان کی یہ شان ہے، مسلمان تو حالات کا رخ بدل دیتا ہے، وہ تو اپنے حصے کی ڈیوٹی کرتا ہے، اپنے حصے کا کام کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بیچ درخت لگا تھا اور وہ کانٹے دار ہوگا، جھاڑیوں والا ہوگا، وہ تکلیف دیتا تھا۔ ایک شخص نے سوچا یار کب تک اس پر تبصرے ہوں گے، لوگ گزرتے تکلیف ہوتی، اکیلے بندے نے فیصلہ کیا کہ میں یہ درخت کاٹوں گا، اکیلے بندے نے، اس نے فیصلہ کیا، اور پھر وہ اکیلا لے کے آیا کلاڑی، اس اکیلے نے وہ درخت کاٹا، اس نے رستے میں سے درخت کاٹ دیا۔ محبوب فرماتے رب نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ لیکن وہ ہمارے ہاں یہ مزاج ہے کہ میرے کرنے سے کیا ہوگا، چھوٹی سی لوگ، چھوٹا سا لوگ تنکا جلاتے ہیں تو آگ پوری پھیل نہیں جاتی، تو اگر آگ جلانے والے ایک چنگاری سے پھیلا دیتے ہیں تو بھائی بجھانے والے بھی ایک قطرے سے بجھا سکتے ہیں۔ لیکن شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ ہم کوئی کام سٹارٹ کرنے کو، شروع کرنے کو تیار، مزاج تبصروں کا ہے، مزاج تجزیے کا ہے، مزاج رپورٹنگ کا ہے۔ مزاج یہ ہے کہ گفتگو کرو، نشستن گفتن برخاستن، بات کرو، بیٹھو، گپ شپ کرو، اٹھ کے چلے جاؤ، اپنی زندگی سے کوئی نفع لیں، پہچانے کہ ہمارا اعزاز کیا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، کچھ فائدہ کریں اپنے آپ سے، کچھ شروع کریں، کہیں سے آغاز کریں، کوئی ایسا سلسلہ۔ یہ عارف رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک علاقے کے اندر نا ایک بیماری بڑی پھیل گئی تھی، تو اس کا علاج ایک جڑی بوٹی سے ہونا تھا، تو جڑی بوٹی بہت اونچی تھی، 4 پہاڑ تھے اوپر نیچے، اور وہ پہاڑ کراس کر کے وہ جڑی بوٹی تھی، تو طبیب کہتے تھے وہ جڑی بوٹی اگر وہاں سے آ جائے، پہاڑ تھے ڈھلان والے، جو بندہ پیر رکھتا پھسل جاتا۔ اب علاقے کے لوگ بیمار ہیں، ضرورت بڑی زیادہ ہے، کیسے اتنے بڑے ٹارگٹ کو اچیو کریں، مشکل ہو رہا ہے۔
ہر روز فیصلہ ہوتا کیا کریں, اٹھتے چلے جاتے, روز بیٹھک بیٹھتی. ایک بندہ بیچ میں سے اٹھا, اس نے کہا یار یہ ساری زندگی سوچتے رہنا بھی کوئی کام ہے؟ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. یہ کیا بات ہوئی, ساری زندگی طے کرنا کہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں. اس نے کدال پکڑی, ہتھوڑا پکڑا, سامان پکڑا, اوزار پکڑے اور پہلا پہاڑ کاٹنا شروع کر دیا. ہمارے ہاں حوصلہ افزائی کا مزاج بھی بڑا تھوڑا ہے, بڑا تھوڑا ہے. بلکہ کوئی بندہ کسی کے حق میں بات کرنے لگے, ابھی وہ پوری کرتا نہیں تو ایک بندہ کہتا وہ تو ٹھیک ہے پر انہوں نے میری کوئی نہیں مانی تھی. وہ فوری طور پر ایک نئی بات بیچ میں وہ بیان کر دیتا ہے. ممکن ہی نہیں ہوتا کہ بات وہ تکمیل تک جائے. اس نے نا ایک پہاڑ کاٹنا شروع کیا تو جو پاس میں سے آتا کہتا بیوقوف ہے تو, کہاں تو ایک بندہ, کہاں چار پہاڑ, کیسے کاٹے گا. اس نے کہا یار اگر ساتھ نہیں دے سکتے تو حوصلہ تو لانا توڑو. اچھا چلے ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سے روک کے, آپ کو میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے؟ چلے سبحان اللہ نہ کہیں, ہلکا ہلکا ایسے ایسے تو کریں, پتہ چل جائے, سمجھ آ جائے. سر مصیبت یہ ہے کہ موبائل بڑا تحفہ ملا ہے ہمیں, پکا گفٹ مل گیا ہے. یہ تو پہلے تو ہم بچوں کو کہتے تھے نا کہ چلو مہربانی کرو موبائل ذرا بند کر دو. اب تو بزرگوں کو کہنا پڑے گا, والد صاحب کو کہنا پڑے گا کہ 10 منٹ چھڑیا کرو, بالاں دا بھی حال چال پوچھو. ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ سے. سیانے لوگ, سمجھدار لوگ, معاملہ فہم, ان کو کہنا پڑے. آج میں نے جمعے کے بعد کچھ دوستوں سے کہا, میں نے کہا میں آپ پہ پابندی لگاتا ہوں, آئندہ جمعے آپ مجھے نظر آئیں تو آپ کے ہاتھوں میں تسبیح ہوں. اس لیے کہ ہمارے ہاتھ میں تو تسبیح ہوتی تھی. یہ کون چھین کے لے گیا اور موبائل دے گیا؟ تسبیح ہوتی تھی. اور تسبیح کا کمال یہ ہے ہاتھ میں ہو تو چلتی بھی ہے اور کچھ نہ کچھ بندہ پڑھ بھی لیتا ہے. لیکن یہ کیا ہوا, کون لے گیا ساری چیزیں؟ بہرحال یہ عنوان نہیں. ایک بات آپ سے پوچھنی ہے, 1,24,000 کم و بیش نبی دنیا میں آئے. کسی نبی کا کلمہ 4 لوگوں نے پڑھا, کسی کا 10 نے پڑھا ہے, پر نبی سارے کامیاب گئے. مجھے بتاؤ کامیاب گئے کہ نہیں؟ کامیابی کا مطلب کیا یہ ہوتا ہے کہ انقلاب برپا ہی ہو جائے؟ کامیابی تو یہ ہے کہ آپ نے ڈیوٹی پوری کی کہ نہیں کی. آپ, یہ تو حکم ہی نہیں ہے کہ گن پوائنٹ پہ لوگوں کو مسجد لے کے آنا ہے, آزان وقت پہ دینی ہے, مسجد ٹائم پہ کھولنی ہے. نبی سارے کامیاب ہو کے گئے, سارے. اگرچہ کلمہ کسی کا چند لوگوں نے پڑھا, کسی کا چند 100 نے پڑھا. نبی کیوں کامیاب گئے؟ کہ وہ جو کام کرنے آئے تھے وہ کام انہوں نے توجہ سے کیا, ڈیوٹی انہوں نے صحیح کر کے کی ہے. ہم نا ڈیوٹی نہیں, وہ شخص کاٹ رہا ہے پہاڑ, لوگ اسے کہہ رہے کیسے کٹے گا. اس نے کہا یار چلو تعاون نہیں کر سکتے, حوصلہ شکنی تو نہ کرو. اس نے ایک پہاڑ کاٹا, سالوں لگ گئے. دوسرا کاٹا تو پھر سالوں لگ گئے. سال بیت گئے, زمانہ گزر گیا. اب بوڑھا ہو گیا, بیمار ہو گیا. 2 پہاڑوں پہ سیڑھیاں بنا سکا تھا کہ موت کا وقت آ گیا. اب چونکہ سیڑھیاں بن گئی تھی, لوگ آ جا رہے تھے تو کہنے لگے کیا ملا تجھے؟ نتیجہ کیا نکلا؟ جڑی بوٹی تک پہنچ نہیں سکا, بھی 2 پہاڑ پڑے ہیں اور تیری موت کا وقت آ گیا ہے. اس چیز کی ضرورت ہے میرے وطن کو, میرے ملک کو اس شے کی ضرورت ہے. آج بستر مرگ پر اس شخص نے آنکھیں کھولی, اس نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں میں کامیاب کتنا ہوا ہوں, تمہیں پتہ ہی نہیں میں نتیجہ کتنا لے کے دنیا سے جا رہا ہوں, تمہیں خبر ہی نہیں. نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا میں نے آدھا رستہ آسان کر دیا ہے, آدھا رستہ میں نے آسان کر دیا ہے. اب جو میرے بعد آئے گا نا وہ 0 سے شروع نہیں کرے گا, وہ 3 سے شروع کرے گا. اور میں نے آدھی مشکل تو حل کی. ہمارے ہاں کوئی آدھا سفر بھی آسان نہیں کرتا, چلو آدھا تو آسان ہو جائے. ہم نہ تھوڑا سا بھی کام کرنے کو تیار. یہ ہمارے ہاں جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں نا, اللہ ماشاءاللہ, یہ ڈانگ ٹپاؤ وقت گزارتے ہیں. ساری سیاسی جماعتیں الیکشن قریب آ گئے تو کچھ چیز سستی کر دو, کو تھوڑا پیکج دے دو, کو تھوڑا یوں کر دو, صرف تھوڑا سا لوگوں کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے. کوئی مستقل بنیادوں پر پالیسیاں وضع نہیں کی جاتی, تھوڑا سا ماحول بس بنایا جاتا ہے. عزیز دوستو, اپنی زندگی سے کوئی کام لینا ہے,
مومن کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے. بس شرط یہ ہے کہ ہم نے کچھ کرنا ہے, اپنی زندگی کسی کام پہ لگانی ہے, اس سے کوئی نفع لینا. اور پھر ایک اور بات بھی یاد رکھیے گا, انعام ہمیشہ کوشش کرنے والوں کو ملتا ہے. انعام ہمیشہ 14 صحابہ بدر میں شہید ہوئے تھے. آپ ان کے نام نہیں بتا سکتے اور میں امتحان بھی نہیں لیتا آپ کا, لیکن ان 14 لوگوں کا خون میدان بدر میں پوری دنیا کے کفر کے دل میں مسلمانوں کا رعب بٹھا گیا ہے. انہوں نے تختیاں نہیں لگوائی, ضرورت نہیں تھی. ان لوگوں نے کوئی ان کے نام پر محلوں کے نام نہیں رکھے گئے, اگرچہ رکھنے چاہیے, مقدس لوگ ہیں, لیکن ان لوگوں نے کیا کیا ہے کہ وہ نہ رعب ڈال گئے پوری دنیا کے کفر کے دل میں اسلام کا. جب آپ کچھ کر جاتے ہیں نا تو آپ آنے والی کئی نسلوں کا فائدہ کر جاتے ہیں, آپ بڑے بڑے لوگوں کا نفع کر جاتے ہیں جب آپ کچھ کر گزرتے ہیں. لیکن ملت کا جوان اور ہمارے دوست مطلب بور وقت گزارتے ہیں کھانے پینے میں, اچھے کپڑے خریدنے میں, اور نئی سے نئی سیاحت کرنے میں ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے, تبصروں میں وقت ضائع ہوتا ہے, فضول ابحاث میں وقت ضائع, فلانا کیا کر رہا ہے اس پر وقت. حالانکہ یہ ہمارے ذمہ تو صرف اتنا پتہ کرنا تھا کہ کسی کو میری ضرورت تو نہیں, صرف بھوکے کی خبر رکھنی تھی کہ اگر وہ بھوکا رہ گیا تو اللہ مجھ سے حساب مانگے گا. خبر پیاسے کی, لیکن بھوکے پیاسے کی خبر کوئی رکھنے کو تیار, جس کے پاس پیسے آ جائیں اس کی خبر رکھتے ہیں کہاں سے آئے ہیں. اگر کوئی کامیاب ہو جائے تو پھر لوگ پتہ کرتے ہیں کہ یار یہ مطلب یہ کیسے ہو گیا, مجھ سے آگے کیسے نکل گیا. اپنے وجود سے, اپنی زندگی سے, اپنے آپ سے کوئی کام لیا جائے, اور یہ جو کام ہم لے رہے ہیں اپنے آپ سے پیسہ کمانا اور بلڈنگیں بنانا اور جائیدادیں بنانا, یہ کوئی کام نہیں. یہ تو میرے دوست اللہ کا وعدہ ہے, یہ تو میل ہی رہا ہے. یہ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے منکر ہیں ان کے گھروں میں بھی روٹی پکتی ہے. یہ تو جو کفر کرتے ہیں ان کے ہاں بھی رزق آتا ہے. لیکن ہم تو مسلمان ہیں, صاحب ایمان ہیں, ہمارے تو مقاصد حسنہ ہونے چاہیے, ہمارے تو بڑے مقاصد ہونے چاہیے, مزاج بڑا ہونا چاہیے, کوئی بڑی بات ہمیں کرنی چاہیے. یہ میرپور شہر ایک دفعہ پورا تباہ ہو گیا تھا, کسی زلزلے کسی حادثے کی نظر ہو گیا تھا. تو جس شخص کی ڈیوٹی تھی نا ملبے کو سنبھالنے پر اور نکلنے والی چیزوں کو اکٹھا کرنے پر, وہ کہتے میں بیٹھا تھا, عصر کے بعد کا ٹائم تھا, تو ایک نہایت ضعیف آدمی اور اس کی بیوی ساتھ گدھے پر انہوں نے چند بوریاں رکھی ہوئی اور وہ ہانکتے ہوئے آ رہے تھے. میں آگے بڑھا اور میں نے کہا شام کا یہ وقت ہے, بزرگوں کہاں جا رہے ہو؟ تو کہنے لگے بیٹا وہ بیت المال کا دفتر کہاں ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے یہ نا ہم نے اپنا گھر اور ارد گرد کے گھر صاف کیے ہیں, تو جو قیمتی سامان نکلا ہے وہ ہم نے بوریوں میں رکھا ہے, بیت المال میں جمع کرانا ہے. تو شخص کہتا ہے ہم تو چوریاں پکڑ رہے تھے جو لوگوں نے چھپا لیا تھا, اور یہ بزرگ اور ضعیف آدمی اور خود تلاش کے اور یہ سارا کر کے خود لے کے آئے. کہتے میں نے ان سے کہا بابا جی کیوں آپ نے اتنا تکلف کیا, چلو ہمیں بلا لیتے. تو کہتے ہیں وہ دونوں بزرگ میاں بیوی اتنا روئے کہ زمین پر بیٹھ گئے. کہنے لگے پتر سارا شہر اجڑ گیا ہے, ہمارے بزرگوں کی یہاں قبریں ہیں, سنا ہے بیت المال میں ہم مال جمع کرائیں گے تو شہر پھر سے آباد ہو جائے گا. ہم نے گھر نہیں بسانا, ہم نے شہر بسانا ہے. یہ شہر بسے گا تو اپنے نظر آئیں گے, یہ شہر بچے گا تو محبتیں تقسیم ہوگی, یہ شہر بسے گا تو رشتہ داریاں بڑھیں گی. یہاں ہمارے بزرگوں کی قبریں ہیں, ان پہ کوئی آئے گا, کوئی کسی کا نام لے گا, خالی گھر بس گیا اور کوئی ہوا ہی نہ تو وقت کیسے گزرے گا. یہ مومن کی شان ہے, یہ مومن کا مرتبہ ہے. مومن کا, مومن جب بات کرتا ہے تو بڑی کرتا ہے. وہ چونکہ ایک منصب پر فائز ہوتا ہے تو وہ بڑی بات کرتا ہے. وہ اپنے دائرہ کار کو اتنا محدود نہیں کرتا کہ وہ اپنے بچوں کی سوچ سے نکلے اور اپنے بچوں ہی کی سوچ پر گم ہو جائے. وہ انقلابی بات کرتا ہے. بڑی بچے حضرت صدیق اکبر کے بھی تھے,
اور حضرت ابو بکر صدیق کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ 4 نسلیں صحابی ہیں ان کی، پوتے اور نواسے اور بیٹے، یہ سب لوگ ان کے صحابہ میں سے تھے۔ لیکن جب بات امت کی آئی نا، اور جب بات بڑے فیصلے کرنے کی آئی، تو پھر انہوں نے اپنی محبت نہیں دیکھی، پھر انہوں نے امت کا نفع دیکھا، اور سیدنا عمر فاروق کو بلا کے فرمایا میں تمہیں مسلمانوں کا امیر مقرر کرتا ہوں۔ یہاں بڑی آسانی کے ساتھ ساری چیزیں اپنے ہی گھر میں بانٹ نہیں دی جاتی، میں عمر کو مقرر کرتا ہوں۔ کہا جناب آپ فاروق اعظم کو کیوں مقرر کر رہے ہیں؟ فرمایا یہ ملی ضرورت ہے، یہ امت کی ضرورت ہے، عمر امت کی ضرورت ہے۔ اور فرمانے لگے اگر اللہ نے مجھ سے پوچھا نا کہ محبوب کی امت کس کے ذمے لگا کے آئے ہو، تو عرض کروں گا مالک جو تیرے محبوب کی امت کے لیے سب سے بہتر آدمی تھا اس کے ذمے لگا کے آیا۔ سوچوں کو قومی سطح کا بنائیں۔ اپنی سوچوں کو اللہ جزا دے، آپ اللہ کو دے، اپنی سوچوں کو قومی بنائیں، سوچوں کو ملی بنائیں، سوچوں کو عالمی بنائیں۔ سوچیں تو ذرا بڑا کر کے سوچیں، سوچیں تو ذرا توانا ہو کے سوچیں۔ جب آپ اپنے آپ سے کوئی کام لینے لگے تو کوئی بڑا کام لیں۔ کوئی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے ایک صحابی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، وہ ایک غلام آزاد کرنا چاہتی تھی۔ ہمارے ہاں سالے ثواب کرتے ہیں نا کچھ لوگ، تو پکا ہی انہوں نے روٹین رکھی ہے کہ یہی پکائے گی ساری برادری۔ بھئی یہ سالے ثواب کرنا ہے تو آپ ضرورت کے مطابق کریں۔ مجھ سے ایک دوست نے پوچھا، میرے جاننے والے تھے، کہنے لگے سالے ثواب کرنا ہے والدین کو کیا کروں؟ میں نے کہا وہ حویلی آپ نے ایک جگہ بنائی ہے، وہاں لوگوں کا رستہ تنگ ہو گیا ہے، وہ تھوڑا سا رستہ کھول دیں، انشاءاللہ آپ کے والدین کو بڑا ثواب ملے گا۔ لوگ ذرا آئے جائیں گے تو آپ کے والدین کو ثواب ملے گا۔ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ چلی گئی ہیں، وہ غلام آزاد کرنا چاہتی ہیں، ان کی طرف سے غلام آزاد کروں؟ تو حضور نے فرمایا کر، اللہ تیری ماں کو اس کا اجر عطا کرے گا۔ کوئی بڑا اپنے بزرگوں کے لیے کوئی بڑا کام کرے، کوئی ان کے لیے کوئی بڑا، سال کے بعد چند لوگوں کو جمع کر کے سال ثواب کرنا، اس کا انکار کوئی نہیں کر رہا، وہ بڑا عمدہ کام ہے، لیکن کوئی بڑا ذہن کیوں نہیں بناتے، کوئی بڑی وسعت کیوں نہیں لاتے اپنی طبیعت میں؟ اور پھر جتنا رونا حکمرانوں کا روتے ہیں نا، اتنے زیادہ غریب نہیں ہوتے ہماری گلیوں میں۔ ایک گلی میں جتنے امیر لوگ ہوتے ہیں وہ سارے مل کے کوشش کریں تو گلی کے سارے غریبوں کا سار آسانی سے ڈھانپا جا سکتا ہے، لیکن وہ ہم چونکہ کہتے ہیں ہمیں نہ کچھ کرنا پڑے، یہ کوئی اور ہی آ کے کرے، کوئی اور آئے اور وہ آ کے کام کرے، اپنے آپ سے، اپنی صلاحیت سے، اپنے مال سے، اپنی گفتگو سے، اپنے قلم سے جتنا فائدہ کر سکتے ہیں امت کا، قوم کا، ملت کا، وہ کریں۔ اور خیر کا کام جو بندہ بھی کر رہا ہو نا، جو بھی، اس کو بھی قبول کریں۔ میں یہاں تقریر کر رہا ہوں اس وقت آپ کے سامنے، اس وقت یہاں کر رہا ہوں تو گجرا والا تو نہیں نہ کر سکتا، ایک ٹائم میں لاہور تو نہیں نہ کر سکتا، پنڈی تو نہیں نہ کر سکتا، تو چلو جو اس وقت پنڈی کر رہا ہے مجھے اس کا وجود بھی قبول کر لینا چاہیے۔ جو کوئی شخص اس وقت گجرانوالہ میں تبلیغ کر رہا ہے مجھے اس کا وجود بھی قبول ہے، اس کی خدمات کو بھی قبول ہے۔ اس سے ملی سوچیں پیدا ہوتی، اس سے قومی سطح کا مزاج ابھرتا ہے۔ لیکن وہ ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے۔ اس سے خطرناک نتیجے برآمد ہوتے ہیں۔ مومن کو لامتناہی اجر ملے گا، آج سے نہیں ابھی سے۔ اپنے لیے کچھ طے کریں، کچھ ٹارگٹ بنائیں اپنی زندگی کے، میں نے یہ خیر والا کام کرنا ہے۔ کچھ نہیں نہ ہو سکتا تو لوگوں کے حق میں دل ہی نرم کر لیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پتہ ہے جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ یا رسول اللہ کون؟ فرمایا جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم نہیں ہوتے۔ فرمایا مومن تو اس طرح ہوتا ہے جس طرح اونٹ کے ناک میں نکیل جہاں بٹھاؤ بیٹھ جاتا ہے، اٹھاؤ۔ اور حضور ایک مقام پہ یہ بھی فرماتے ہیں مومن نرم دل ہوتا ہے، سامنے والا اسے بیوقوف سمجھ لیتا ہے،
وہ سمجھتا شاید اسے پتہ ہی نہیں ہو، یہ نرم دل ہے، تیری بات مان گیا ہے، ورنہ شعور اسے سارا ہی ہے، خبر بھی اسے ساری ہے۔ اپنے آپ سے اپنے معاملات زندگی میں کچھ خیر شامل کریں۔ یہ جو ہم وقت ضائع کرتے ہیں نا بے انتہا، اس کو چھوڑ دیں، ایک آدھ کام لیں، اسے صحیح کر کے کریں، سونا کر کے کریں، ایک خدمت لیں، پھر اسے پوری۔ اور اسپیشلسٹ بندہ کسی شعبے میں ایک ہی ہوتا ہے، سارے آپ جاتے ہیں نا تو آپ کو کوئی مرض ہو تو آپ کہتے ہیں اس مرض کا اسپیشلسٹ چاہیے، تو کسی ایک کام کے اسپیشلسٹ بن جائیں، پھر اس کام کو کریں، اس کو زندگی بھر کریں، وہ خدمات سر انجام دیں۔ اس کا نفع ہمیں کیا ہوگا؟ ایک تو اجر لام اتنا ہی ملے گا، ایک زندگی ضائع نہیں ہوگی، وقت برباد نہیں ہوگا۔ ایک یہ جو لوگ کہتے ہیں میں بور ہوتا ہوں، ٹینشن میں رہتا ہوں، ڈپریشن میں رہتا ہوں، اس سے نکل آئیں گے۔ جو لوگ اپنے وجود کو کسی کام میں لگا لیتے ہیں ان کا وجود ویسے ہی قیمتی ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو میں کہہ سکا ہوں اللہ اسے قبول فرمائے، دوران گفتگو کہیں بھول گیا ہوں تو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے، ہم سب کے حال پہ رحمت کی نظر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔